نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرائی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، ہمارے یہاں تو اتنا شعور نہیں ہے اس بات کا، لیکن پورے ترکیہ میں، پورے رشیا میں اور باہر بے شمار ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اس کا اہتمام بہت زیادہ ہے، اور افریقہ میں صرف کیپ ٹاؤن کے علاقے میں بھی اس کا اہتمام ہے کہ وہاں پہ ڈرائی فروٹ ملتے ہیں اور ڈرائی ویجیٹیبلز ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کی عورتوں نے سبزی منڈی سے جو نئی تازی کوئی بھی چیز آتی ہے تو شروع میں سستی ہوتی ہے، تو انہوں نے جناب والی شلجم لے لی کتنی، 50 من۔ اچھا، اس کو دھو لیا، چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جب ڈرائی کرنا ہو نا چھلنا نہیں پڑتا، تو بس اس کو باریک سلائسر مشین بھی آتی ہے، سلائسر مشین ہے تو آپ نے کاروبار کرنا ہے تو پھر سلائسر مشین استعمال کریں گے، نہیں تو پھر کاٹو باریک۔ تو باریک شلجم کاٹ کے پورے صاف ستھرا کپڑا بچھا کے چھت پہ سکھا دیا، پھر دوسرے دن پلٹ دیا تو یہ ڈرائی ہو گیا اور یہ ڈبوں میں پیک کر دیا۔ تو شلجم اگر آپ ڈرائی کر کے پیک کر رہے ہیں تو اس کو لوکل مارکیٹ میں بھی سیل آؤٹ کریں گے، اور اس کو صوبائی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، پھر بر اعظم کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہری مرچیں لے لیں، وہ دھوپ میں پھیلا دی جناب والی، وہ دھوپ میں پھیلانے سے پہلے کٹ مار دیجیے گا، تو دھوپ میں پھیلا دی۔ اسی طرح یہ بھنڈی ہے، اس میں آپ نے 4 کٹ مار دی اور دھوپ میں سکھا دیا اس کو، اور اسی بھی سوکھی حالت میں اس کو پیک کر دیا۔ تو ڈی ہائیڈریشن کا عمل جو ہے، ہائیڈریٹ جو چیز ہے اس کو ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہے آپ نے، تو وہ خشک کرنا ہے اس کو، تو ایسی بے شمار چیزیں ہو جاتی ہیں، ایون کہ پھل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، آم کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ آم ویسے نہیں ہوتا، آم کو کیا کیا جاتا ہے کہ آم کے گودے کو نکال کے ہلکا سا پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں ہلکی سی ہینگ ملا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہلکا سا اس میں چاٹ مسالہ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گرائنڈ کر کے پھر دھوپ میں نا اس کو اسٹیل کی سلیب میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ گاڑھا اور ہلکا سا خشک جیسا لچکیلا سا ہو جاتا ہے، اس کو کٹنگ کرتے ہیں مخصوص سائز میں، پھر اس کو پیک کر کے مارکیٹ کرتے ہیں۔ اس کو پہلے اماوٹ بھی کہتے تھے، ابھی آم کا پاپڑ بھی کہتے ہیں، ہوتا وہ سافٹ جیل ہی کی طرح ہے مگر تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کافی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیب کو بھی اس معاملے میں ڈیل کیا جاتا ہے، بے شمار سبزیوں کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں تو ایک تو آپ اکنامک ویلیو پر اچھے آ جاتے ہیں کہ جو بھی چیز سبزی یا پھل مارکیٹ میں نہ آیا اس میں جو قابل خشک ہے، ہر چیز تو قابل خشک نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ جیسے آڑو کو بولو خشک کروں گا، تو آڑو اس طرح خشک نہیں ہوگا، آڑو کا کچھ اور پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر جس طرح استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آڑو کا سیدھا جو ہے نا وہ ٹینگو وہ بنا لیا جاتا ہے، ٹینک بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈائریکٹ آپ نے باریک پیسا اور جناب پیس کے دھوپ میں سکھایا، پیسٹ بنا کے سکھایا، پھر اس کو پیس کے پاؤڈر بنایا اور تھوڑا سا 1-2 انگریڈینٹ سکرین وغیرہ ملا کے آپ نے شربت بنا دیا، اور لوگوں نے گھولا تو واقعی یار آڑو کا مزہ آ رہا ہے، وہ ہوتا بھی آڑو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا غور کرنا مانگتا ہے۔ پھر یہی چیزیں آپ اپنے علاقائی سطح پر، اپنے جاننے والوں کی سطح پر، پھر اپنے شہری سطح پر، ملکی سطح پر، پھر بین الاقوامی سطح پر ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے آج آئیڈیا آ گیا اور کل میرا جہاز امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہو، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ علاقے سے لے کے ملک تک، ملک سے لے کے پھر بر اعظم تک کی بات بنتی ہے، ٹائم لگتا ہے مگر کام ہوتا ہے۔ جتنے بھی آج کروڑوں پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ ہیں نا، یہ جوا کھیل کے نہیں ارب پتی ہو گئے، ان سب کے باپ دادا نے بہت محنت کی، تب کہیں جا کے آج یہ لوگ صاحب حیثیت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع سے کام ہوتا ہے، صفر سے سٹارٹ کرتے ہو، پھر ترقی کرتے کرتے اپنی اولاد کو اتنا دے جاؤ گے کہ اولاد اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ آپ نے اولاد کو کیا دینا ہے؟ یہ دینا ہے کیا کہ اولاد کا ہاتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے نہ پھیلے۔ یہ اگر دے کے مر گئے ہیں تو آپ بہت اچھے مر گئے ہیں، اور اگر یہ نہیں دے کے مر گئے ہیں تو بالکل بیکار میں مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی کاروبار
جو ایمان میں تبدیل ہو جائے گا اس وقت جب اولاد مجبور ہو کر اپنا ہاتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، یہ ہوگا ایمان۔ تو یہ دے کے مرنا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو مرنا ہی بیکار ہے، پیدا ہونا ہی بیکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے کوئی سا بھی ہنر کسی بھی شکل میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، خواتین کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ بیگم آپ کی کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو آپ کی ماسی بڑی پیاری سی ہوتی ہے، اس کو جو بھی کو مان جاتی ہے، تو ماسی سے بولیں کہ جی باریک باریک کاٹ کے دھوپ میں سکھا دیا کرو، دوسرے دن الٹ دیا کرو، تیسرے دن پلٹ دیا کرو، چوتھے دن ڈبے میں بھر دو، پیکٹ میں بھر دو۔ تو ماسی بھی کم پڑ جائے تو 6-7 ماسیاں رکھ لیں آپ، اچھی اچھی پیاری پیاری سی، ٹھیک ہے جی۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔